آج کا درس انشاءاللہ سورہ بقرہ آیا نمبر 179 سے شروع ہو رہا ہے، 179 سے۔ آپ دعا کریں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے ناحق خون کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ ناحق خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے بھی لوگ اپنے اپنے مقتولین کا بدلہ لیتے تھے، مگر وہ بڑے غلط طریقے سے لیتے تھے۔ مثلا کسی غریب کا اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو کوئی بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اچھا، اگر کسی غریب کے ہاتھ سے کسی امیر کا قتل ہو گیا ہے تو وہ ایک کے بدلے پھر کئی قتل کر دیتے تھے۔ اگر کسی امیر کا غلام قتل ہوا ہے تو وہ ایک غلام کے بدلے کئی غلام قتل کر دیتا تھا۔ اسی طرح آزاد کے معاملے میں بھی تھا۔ تو جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے نبی پاک نے وہ ساری لڑائیاں ختم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک لڑائی ایسی ہے جو 40 سال تک چلی ہے، اور وہ صرف مرغی کی وجہ سے چلی تھی کہ کسی کی فصل میں مرغے کا وہ کھارا تھا، اس نے فصل والے نے اس کو وٹا مارا اور وہ لگ گیا پتھر اور وہ مر گیا۔ اس کا بدلہ انہوں نے لیا، پھر اس سے سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر میرے نبی پاک نے آ کر اس صلح کو کرایا، سبحان اللہ، اس لڑائی کو صلح میں تبدیل فرمایا۔ تو فرمایا بدلہ کیسے لینا ہے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ بولیے، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر آزاد مرد نے آزاد مرد کو قتل کیا ہے تو اس آزاد کے بدلے میں ایک آزاد تو قتل ہوگا، زیادہ ہو سکتے نہیں۔ چنانچہ جب سیدنا امیر حمزہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ چونکہ بہت مظلوماً شہید ہوئے تھے، تو میرے نبی پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ آگے سورہ انفال میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے ایک چچا کے بدلے میں 100 قتل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے محبوب آپ ایک کے بدلے ایک ہی قتل کر سکتے ہیں، 100 قتل کر سکتے نہیں۔ تو پھر ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا، جیسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان قتل کرے، کافر قتل کرے، یا کافر کے ہاتھوں سے مسلمان قتل ہو جائے، مسلمان کے ہاتھوں کافر قتل ہو جائے، عورت کے ہاتھوں مرد قتل ہو جائے، یا مرد کے ہاتھوں عورت قتل ہو جائے، آزاد کے ہاتھوں غلام قتل ہو جائے، یا غلام کے ہاتھوں آزاد قتل ہو جائے، تو بدلے میں صرف ایک ہی قتل کیا جا سکتا ہے، دوسرا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کرو، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام قتل کرو۔ ذرا بولتے جائیے، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں یہ نہیں ہے کہ عورت قتل کرے تو آپ کہیں جی نہیں، اس کے بھائی سے بدلہ لینا ہے، اس کی ماں سے بدلہ لینا ہے، ابے سے بدلہ وغیرہ، یہ نہیں ہوگا۔ عورت کا عورت ہی بدلہ ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہو ذرا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو، یعنی جو مقتول کے ورثاء ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اگرچہ اس سے تمہارا بندہ قتل ہو گیا ہے، تم مگر ہے تو پھر بھی تمہارا بھائی ہے، تو تمہارا بھائی۔ یہاں آپ ایک نقطہ سمجھ لیں، عادل گڑھ کے مسلمانوں، سکا بھائی بھی قتل کرے تو بندہ رشتہ رکھتا نہیں، ماموں قتل کرے، چچا قتل کرے، بھتیجا قتل کرے، اس وقت رشتہ داری پھر رہتی نہیں۔ پر اللہ فرما رہا ہے اگر کلمے کا رشتہ ہے تو وہ نہیں ٹوٹا، ایمان کا رشتہ نہیں ٹوٹا، اصل رشتہ تو پھر ایمان کا ہی ہوا نا۔ اللہ فرما رہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اپنے بھائی قاتل کو، مقتول کے ورثاء اپنا بھائی سمجھ کر کچھ معاف کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں قصاص کا مسئلہ سمجھ لے، پہلے میں ترجمہ کر دوں۔ فَإِتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ،
اب دستور کے مطابق لیا جائے. دیکھیے ایک تو ہے قتل کا بدلہ قتل، اگر آپ نے بدلہ قتل کا قتل لینا ہے تو بھی دستور کے مطابق. اور دستور کیا ہے کہ ایک کے بدلے ایک. بھائی سارے ساتھی بولے نا، ایک کے بدلے ایک. اور اگر آپ نے دیت لینی ہے تو دیت ہے 100 اونٹ. بولیے کتنی؟ 100. ہاں 1000 دینار اور 100 اونٹ. اب 100 اونٹ تو بہت بڑی قیمت بنتی ہے نا. اگر ایک قاتل کو ادا کرنی پڑ جائے تو امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ پہلے 100 بار سوچے گا آئندہ ایسی حرکت کرتے ہوئے. تو یا تو اگر آپ نے قتل کا بدلہ قتل لینا ہے تو معروف طریقے سے بدلہ لے لے کہ ایک کا بدلہ ایک ہی ہے اور زیادہ آپ نہیں لے سکتے. اور پھر آپ اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے کہ ناک نہیں کاٹ سکتے، آنکھ نہیں کاٹ سکتے، اگرچہ اس نے گردن بھی کاٹی ہو. آپ اس طرح نہیں کریں گے. آپ قتل کا بدلہ صرف قتل ہی لیں گے اور کوئی زیادہ کام نہیں کریں گے. معروف فَإِتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، بڑے معروف طریقے سے. اور اگر آپ نے دیت لینی ہے تو دیت بھی اچھے طریقے سے لے، کسی کو ذلیل و خوار کر کے لینے کی ضرورت ہے. اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جنہوں نے دیت دینی ہے وہ بھی ذرا اچھے طریقے سے ادا کر دے، وہ بھی ذرا منت سے، سماجت سے، بڑے معروف طریقے سے. آکڑ نہ دکھائیں، اپنی دھمکیاں نہ لگائیں. اور لینے والے ہمارے پنجاب میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے صلح قرآن پہ کی ہے اور پھر بھی قتل کر دیا ہے، پھر بھی قتل کر دیا ہے. بعض لوگوں نے دیت پہلے لی ہے اور دیت لینے کے بعد پھر بھی ان کو قتل کر دیا ہے. اور بعد میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے دیت کا تو کیا، دیت قسطوں میں کرا لی اور پھر اس کو ادا، بس ڈانگ ٹپاؤ مہم چلی ہے. تو اللہ کہتا ہے